بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی، ایک لڑکی دو منگیتر۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ساون کا مہینہ شکار کے لیے ٹھیک نہیں تھا، لیکن ضرورت ایسی آن پڑی کہ ہمیں اس موسم میں بھی جانا پڑا۔ دو خنزیروں کو ختم کرنا تھا۔ آپ نے اخباروں میں کئی بار پڑھا ہوگا کہ پنجاب اور بہاولپور کے سرحدی علاقوں میں خنزیروں نے دھاوا بول دیا اور فصل برباد کر گئے۔ اگر خنزیر چند ایک ہوں تو دیہات کے لوگ خود ہی مار دیتے ہیں۔ انہیں بندوقوں اور رائفلوں سے ہی مارا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی خنزیر اتنے زیادہ آ جاتے ہیں کہ دیہاتی اپنے ضلع کے ڈپٹی کمشنر سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں خنزیروں سے نجات دلائی جائے۔ ایسا کئی بار ہوا ہے کہ سرحد کے علاقوں میں حکومت نے خنزیروں کو تلف کرنے کی باقاعدہ مہم چلائی۔ یہ خنزیر بھارت کی طرف سے آتے ہیں، حالانکہ مشرقی پنجاب میں مغربی پنجاب جیسے فصل ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جس طرح بھارت سرکار توسیع پسند ہے، اسی طرح بھارتی خنزیر بھی پڑوسی ملک کی کھیتیوں کو اپنی کھیتیاں سمجھتے ہیں۔ یہ خطرناک بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں اس منحوس جانور کے شکار کا کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ اس کی ہم نے بڑی ہی خوفناک کہانیاں سنی تھیں، جن میں بعض پراسرار بھی تھیں۔ میں جب بھی شکار کی کہانی لکھنے بیٹھا تو مجھے یہ واقعہ یاد آیا، لیکن یہ سوچ کر نہ لکھا کہ پڑھنے والا ایسے نجس جانور کا ذکر پسند نہیں کریں گے۔ میں اب بھی نہ سناتا، لیکن کچھ دنوں سے دل پر غم کا ایسا بوجھ پڑا ہوا ہے کہ اسے ہلکا کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ اس شکار کے بعد ایک اور واقعہ ہو گیا تھا۔ اس واقعے کا تعلق جن لوگوں کے ساتھ تھا، ان میں سے صرف ایک عورت زندہ تھی۔ کچھ دن ہوئے وہ بھی فوت ہو گئی۔ میں نے اس کہانی کو اس کے ساتھ دفن کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں اس وقت لڑکا یا نوجوان نہیں رہا تھا، بلکہ دو لڑکوں اور ایک لڑکی کا باپ بن چکا تھا۔ میرے والدین زندہ تھے، اس لیے میں ابھی تک اپنے آپ کو نادان لڑکا ہی سمجھتا تھا۔ یہ تجربہ کئی لوگوں کو ہوا ہوگا کہ اپنی عمر خواہ 50 سال اور اس سے بھی اوپر ہو جائے، اور اگر والدین زندہ ہوں تو انسان اپنے آپ کو بچہ ہی سمجھتا رہتا ہے۔ ان کی وفات کے ساتھ ہی انسان یکلخت بڑا بلکہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ایک بار تو زمین ہل جاتی ہے۔ میں 32-33 سال کی عمر میں لڑکا ہی تھا۔ کتوں نے بڑا ہونے ہی نہ دیا۔ میں 2 کتے بدل چکا تھا، اور جو زنجیر میرے گلے میں پڑی رہتی تھی وہ بھی بدلی گئی۔ وہ اس طرح کہ پہلے ماں تھی جو شکار پر جاتے میرے گلے پڑتی تھی، اور اب بیوی آ گئی، اور میرا بڑا لڑکا 9-10 سال کا ہو چکا تھا۔ میں شکار کے لیے گھر سے نکلتا تو وہ ساتھ جانے کی ضد کرنے لگتا۔ اس سے چھوٹا جو 4-5 سال کا تھا، بڑے بھائی کی طرح میری ٹانگوں سے نہیں لپٹتا تھا۔ وہ مجھ سے پہلے دوڑ کر دروازے سے باہر نکل جاتا اور نعرہ لگاتا تھا، میں بھی جا رہا ہوں۔ انہیں طرح طرح کے لالچ دے کر میں جان چھڑاتا تھا۔ نہ ان کی ماں میری مدد کرتی تھی، نہ میری ماں۔ وہ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ میں شکار کا خبط دماغ سے نکال دوں، مگر اب یہ خبط پکا ہو چکا تھا۔ ایک روز ماں نے کہا کہ کتوں کی یاری نہیں چھوڑنی تھی تو بچے پیدا نہیں کرنے تھے۔ میں نے ماں سے تو کچھ نہ کہا، اپنے آپ سے کہا کہ شکار تو نہیں چھوٹتا، بچے پیدا کرنے چھوڑ دوں گا۔ ایک روز 2 آدمی ہمارے گاؤں میں آئے۔ وہ 13-14 میل دور کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ اس وقت تک ہمارے کتے مشہور ہو چکے تھے۔ ان آدمیوں نے بتایا کہ ان کے گاؤں کے قریب ایک ویرانے میں کہیں سے 2 خنزیر آ گئے ہیں، اور انہوں نے وہاں سے گزرنے والوں پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے پہلا حملہ ایک فوجی پر کیا تھا۔ وہ چھٹی لے کر آیا تھا اور اس راستے سے گزر رہا تھا۔ پیچھے سے ایک خنزیر دوڑتا آیا۔ اس کمبخت کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے۔ اس کے قدموں کی آواز گھوڑوں جیسی تو نہیں ہوتی کہ دور سے سنائی دے، اور یہ فوجی اپنے بچاؤ کا بندوبست کر لیتا۔ خنزیر کے پاؤں نرم ہوتے ہیں۔ فوجی کو بڑی ہلکی سی آواز آئی تو اس نے پیچھے دیکھا۔ خنزیر اس سے 8-10 قدم دور تھا۔ فوجی سنبھل نہ سکا۔ خنزیر اس کے ساتھ ٹکرا کر آگے نکل گیا۔ ان آدمیوں نے ہمیں بتایا کہ فوجی جوان اس ٹکر سے کچھ دور جا پڑا، اور اس نے یوں محسوس کیا جیسے اس کی ایک ٹانگ جسم سے الگ ہو گئی ہو۔ وہ اٹھ رہا تھا تو خنزیر آگے جا کر پھر واپس آیا اور فوجی کے ساتھ اپنا پہلو ٹکرا کر آگے نکل گیا۔ اب فوجی کی پیٹھ پر چوٹ لگی تھی، اس پر غشی طاری ہونے لگی تھی،
اتفاق سے دو آدمی گھوڑوں پر سوار ذرا دور سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھ لیا اور گھوڑے اس کی طرف دوڑا دیے۔ خنزیر کہیں غائب ہو گیا۔ دونوں سوار فوجی کو اٹھا کر اس کے گاؤں لے گئے۔ چند دنوں بعد 3-4 عورتیں ادھر سے گزریں تو خنزیر نے ان پر اسی طرح حملہ کر دیا۔ ان میں سے ایک کو خنزیر نے ٹکر مار کر گرایا اور آگے چلا گیا۔ دور سے واپس آیا تو عورتوں نے ہوش ٹھکانے رکھے، وہ الگ الگ ہو گئیں اور ہر ایک نے پتھر اٹھا لیے۔ وہ قریب آیا تو سب نے اسے پتھر مارے۔ وہ رک گیا اور بھاگ گیا، لیکن ایک عورت کو چلنے سے معذور کر گیا۔ خنزیر درندہ نہیں ہوتا، نہ درندوں کی طرح حملہ کرتا ہے اور چیرتا پھاڑتا بھی نہیں۔ یہ جانور آپ کی طرف سیدھا دوڑتا آتا ہے اور اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کے راستے میں کھڑے رہیں تو اپنا ایک پہلو آپ کے ساتھ ٹکراتا یا رگڑتا آگے نکل جائے گا، دور جا کر پھر واپس آئے گا۔ اس کا جسم وزنی اور ٹانگیں پتلی اور چھوٹی ہوتی ہیں۔ اس کی گردن تو ہوتی ہی نہیں۔ یہ جب سیدھا دوڑتا آتا ہے تو آپ کھڑے رہیں، قریب آئے تو ایک طرف ہٹ جائیں، وہ سیدھا آگے نکل جائے گا۔ وہ کتوں اور بھیڑیوں وغیرہ کی طرح فوراً رک نہیں سکتا، نہ ہی دائیں بائیں فوراً مڑ سکتا ہے۔ مڑنے کے لیے اسے دور کا چکر لگانا پڑتا ہے۔ آپ نے فلموں میں بل فائٹنگ تو دیکھی ہوگی، بیل قریب آتا ہے تو بل فائٹر ایک طرف ہٹ جاتا ہے۔ خنزیروں کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے سر پر نہیں بلکہ ناک کے قریب 2 نوکیلے سینگ ہوتے ہیں۔ اس خنزیر کی زد میں اگر کوئی جانور یا انسان آ جائے تو سینگ جسم میں اتر جاتا ہے یا جسم کو کاٹ جاتا ہے۔ میں اس جانور کے متعلق زیادہ تو نہیں جانتا، اتنا ہی جانتا ہوں کہ اس کی مختلف قسمیں ہیں جن میں بعض خطرناک ہیں۔ یہ حملہ کرنے والے جانور نہیں۔ میں نے اپنے گاؤں کے فوجیوں سے جو ہندوستان کی چھاؤنیوں میں رہے ہیں سنا تھا کہ ہندوستان میں لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح خنزیر پالتے ہیں اور یہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں پر اور کھلے علاقوں میں چرتے چگتے رہتے ہیں۔ جنگلی سور کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سور ہی ہوتا ہے اور سور کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ سور مشرقی پنجاب والی سرحد کی طرف سے آئیں یا افغانستان والی سرحد کی طرف سے، ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حرام نسل ہے۔ جن خنزیروں کے ساتھ ان دیہاتیوں کا واسطہ پڑا تھا وہ جنگلی تھے اور وہ غالباً اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتے تھے، اس لیے ہر گزرنے والے پر حملہ کر دیتے تھے۔ خطرہ اس لیے محسوس کرتے تھے کہ اس علاقے میں وہ 2 ہی تھے، زیادہ ہوتے تو ان کا رویہ جارحانہ نہ ہوتا۔ 3 مہینوں کے عرصے میں انہوں نے 10-11 آدمیوں اور عورتوں کو، 1 گائے اور 3-4 بکریوں کو زخمی کر دیا۔ ان دونوں نے ایک نقصان یہ بھی کیا تھا کہ ایک آدمی کی زمین برباد کر دی تھی۔ انہوں نے اپنا بل بنا لیا تھا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھیڑ جتنے بڑے خنزیروں کا بل کتنا بڑا ہوگا۔ یہ تو سرنگ تھی جو جنگی قیدی فرار ہونے کے لیے قیدی کیمپوں میں لگایا کرتے تھے۔ مجھے ذرا وضاحت کرنی پڑے گی۔ میری کہانیوں میں آپ نے پانی مار کئی بار پڑھا ہوگا۔ ہمارے علاقے میں جنگلی چوہے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، بعض درمیانہ جسم کے بلی جتنے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ کھیتوں میں بل بناتے ہیں۔ بارشوں کا پانی ان بلوں میں داخل ہوتا ہے تو اندر ہی اندر زمین کو کھاتا اور اپنا راستہ بناتا رہتا ہے۔ کچھ عرصے بعد پانی کہیں دور سے جا کر نکلتا ہے اور اپنے پیچھے ایک سرنگ چھوڑ جاتا ہے۔ پھر یہ پانی کا زمین دوز راستہ بن جاتا ہے اور کچھ عرصہ بعد زمین بیٹھ جاتی ہے، گہرے گڑھے پڑ جاتے ہیں۔ اگر یہ کسی کا کھیت ہے تو یہ قابل کاشت نہیں رہتا۔ ہمارے علاقے میں کھیتیاں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہوتی ہیں، کوئی ٹکڑا بلندی پر ہوتا ہے اور کوئی نشیبی علاقے میں۔ کوئی کھیتی 1 کنال کی ہوتی ہے، کوئی اس سے ذرا بڑی یا کوئی ذرا چھوٹی۔ ان 2 خنزیروں نے کسی عمودی ٹیلے میں سے اپنا بل شروع کیا تھا اور دوسرا بل اوپر ایک کھیتی میں لے جا کر وہاں اس کا دوسرا دہانہ کھولا تھا۔ یہ 2 آدمی جو ہمارے گاؤں میں آئے تھے بتاتے تھے کہ ساون کی بارشیں شروع ہو گئی ہیں اور ان خنزیروں کے بل کے اوپر والے دہانے میں پانی داخل ہوتا ہے اور نیچے والے دہانے سے باہر نکلتا ہے۔ ابھی ساون برس رہا تھا، ان کھیتیوں کے بیٹھنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، اور یہ خطرہ بھی کہ یہ خنزیر دوسری کھیتیوں میں بل بنا لیں گے اور یہ کھیتیاں بھی بیٹھ جائیں گی۔ نقصان نہ بھی ہو جی، ہمارے گاؤں میں آئے ہوئے 2 آدمیوں میں سے ایک نے کہا، ان بروں نے، جن کا نام بھی زبان پر نہیں لانا چاہیے، کسی آدمی یا مویشی پر حملہ نہ بھی کیا، تب بھی ناپاک اور حرام چیز کا کھیتوں کے نیچے رہنا اور فصل میں منہ مارنا ٹھیک نہیں۔ یہ ہمارا رزق ہے، یہ بھی مکروہ ہوتا ہے۔ انہیں تمہارے کتے ہی مار سکتے ہیں، ہماری مدد کرو۔ ان کی اس بات سے ہمیں شک ہوا کہ ان 2 بروں نے، جن کا نام زبان پر نہیں لانا چاہیے،
کسی انسان یا مویشی پر حملہ نہیں کیا، یہ اپنی کھیتیوں کو ان کے بلوں کی وجہ سے بیٹھنے اور مکروہ اناج پیدا کرنے سے بچانا چاہتے ہیں۔ مبالغہ اور افواہ بازی ہم لوگوں کی عادت ہے اور ہابی بھی۔ دیہات میں ہی نہیں، شہروں کے تعلیم یافتہ لوگ بھی افواہیں گھڑنے، پھیلانے اور انہیں سچ ماننے کے عادی ہیں۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ خنزیر اس فوجی کے قریب سے گزرا ہوگا اور وہ گر پڑا ہوگا، اور بکری ایک ہی زخمی ہوئی ہوگی جو ان لوگوں نے ایک گائے اور 3-4 بکریاں بنا لیں۔ لیکن میں نے اور میرے دوستوں نے جو وہاں موجود تھے ان دونوں آدمیوں سے کوئی سوال جواب نہ کیا۔ ہمیں لہو گرم رکھنے کا ایک اور بہانہ مل گیا تھا۔ ان بری چیزوں کو ختم کرنا بہت ضروری ہے جی، میں نے کہا۔ ایک آدمی نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ بری چیز گاؤں میں داخل ہو جائے تو بچوں پر حملے کرتی ہے۔ بچوں کو تو یہ چھوڑتی ہی نہیں، نجس چیز ہے جی، زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میرے عزیز دوست راجہ شہباز خان نے کہا، اس کی دم پر شیطان کے جسم کے بال ہوتے ہیں، یہ جس گاؤں میں داخل ہو جائے اس گاؤں پر کوئی نہ کوئی آفت ضرور پڑتی ہے۔ اوے سابو، ہمارے ایک اور دوست افضل نے بنڈل پھینکا۔ یاد ہے نا تجھے، ایک بار ہم باہر گئے تو وہ ایک فقیر ملا تھا، وہ کہتا تھا کہ خنزیر جس گاؤں میں سے گزر جائے اس گاؤں میں شیطانی کام شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے یہ بنڈل اس لیے پھینکے تھے کہ ہمارے بزرگ ان خنزیروں کو تلف کرنا کار ثواب سمجھیں اور ہمیں روکے نہیں۔ ہماری باتوں کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ وہ 2 آدمی جو آئے تھے وہ زیادہ خوفزدہ ہو گئے اور التجائیں کرنے لگے کہ ہم کتوں سے ان خنزیروں کو ختم کریں۔ کیا تمہارے گاؤں یا علاقے میں کسی کے پاس بندوق نہیں؟ ہمارے ایک بزرگ نے ان سے پوچھا۔ 2 شکاری بندوقیں ہیں، ان میں سے ایک نے جواب دیا۔ بندوقوں والے وہاں جاتے رہے ہیں لیکن انہیں یہ برے نظر نہیں آئے۔ نہیں جی، یہ بات نہیں، دوسرے آدمی نے کہا۔ بندوقے والے نیچے تو کبھی گئے ہی نہیں، اوپر بیٹھے رہے۔ ایک روز ایک خنزیر باہر نکلا تو بندوق والے نے دور سے کارتوس فائر کر دیا، خنزیر غائب ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ فلاں گاؤں کے 2 آدمی بھی اپنے کتے لے آئیں گے۔ انہوں نے انہیں کہا تھا کہ 2 کتے کافی نہیں، کہیں سے شکاری کتے آ جائیں تو ان بروں کو مارنا آسان ہو جائے گا۔ دن مقرر کر لیا گیا، خطرہ موسم کا تھا۔ اب تو انسانوں کی طرح موسم بھی بدل گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے علاقے میں ساون کا یہ حال ہوتا تھا کہ رات کے آخری پہر مغرب کی طرف بجلی چمکتی تھی اور اس کے فوراً بعد گھٹا آ جاتی اور کھل کر برستی تھی، جل تھل ہو جاتا تھا۔ کبھی دن کو گھٹا آ جاتی اور ہر طرف پانی ہی پانی کر جاتی تھی، ندی نالے چڑھ جاتے تھے۔ آج کل تو ساون بھی سوکھا گزر جاتا ہے۔ ہمیں ڈر تھا کہ بارش ہو گئی تو ہمارا شکار رہ جائے گا۔ خدا نے ہماری سن لی، اس رات بارش نہ ہوئی۔ 13-14 میل پیدل جانا تھا، اس لیے ہم صبح اس وقت چل پڑے جب ابھی اندھیرا تھا۔ اس کا مجھے ایک فائدہ یہ ہوا کہ میرے بچے سوئے ہوئے تھے، ورنہ ایک میری ٹانگوں سے لپٹ جاتا اور دوسرا یہ اعلان کر کے کہ میں بھی جاؤں گا مجھ سے پہلے باہر نکل جاتا۔ میری ماں اور بیوی جاگ رہی تھیں، انہیں میں نے رات کو بتا دیا تھا کہ 2 خنزیروں کو مارنے جا رہے ہیں۔ تیرے سوا اس علاقے میں کوئی اور خنزیر بھی ہے؟ ماں نے کہا۔ کچھ شرم کر، 3 بچوں کا باپ ہو کر تو کتوں کے ساتھ کتا بنا ہوا ہے۔ اللہ نہ کرے شکار پر کچھ حرج مرج ہو جائے تو کیا ہوگا؟ خدا مجھے 1-2 بیٹے اور دے دیتا تو تجھے کھلا چھوڑے رکھتی۔ بے جی، میں نے جعلی سنجیدگی سے کہا، اکلوتے بیٹے اسی طرح خراب ہو جایا کرتے ہیں، اب صبر شکر کے سوا اور آپ کیا کر سکتی ہیں؟ ماں کر تو کچھ نہیں سکتی تھی، لیکن جو کچھ وہ کہہ سکتی تھی وہ سب کچھ اس نے کہا۔ چونکہ میرے والد صاحب بھی وہاں حاضر تھے اس لیے ماں نے انہیں آنت جرم میں خوب سنائی۔ والد صاحب نے خندہ پیشانی سے سنی، خندہ پیشانی بھی ایسی کہ ان کا خندہ میری ماں نے سن لیا۔ پھر یوں ہوا کہ اس رات بارش تو نہ برسی لیکن ماں ایسی برسی کہ میں آج بھی نہیں بھولا۔ صبح کی نیم تاریکی میں ہم روانہ ہو گئے اور محسوس تک نہ کر سکے کہ آج کا شکار ایک اور ڈرامے کو جنم دے گا۔ مجھے وہ وقت اچھی طرح یاد ہے۔ ہم 13 آدمی تھے۔ میں اپنے آپ کو اب لڑکا نہیں کہتا تھا، میرے ساتھ میرے بچپن اور لڑک پن کے سارے ساتھی تھے اور 5 نوجوان لڑکے بھی تھے۔ ان کی ماؤں کے کہنے کے مطابق ان 5 کو ہم نے خراب کیا تھا۔ یہ ہماری شکاری روایات کو زندہ رکھنا چاہتے تھے۔ ہمارے ساتھ افضل تو تھا لیکن اس کا بولی ساتھ نہیں تھا۔ بولی بوڑھا ہو گیا تھا اور ایک روز ایسا بیٹھا کہ پھر کبھی اٹھ نہ سکا، بڑے سکون سے لیٹا اور مر گیا۔ ہمارے لیے بڑی پیاری اور سنسنی خیز یادیں چھوڑ گیا۔ پرانے کتوں میں تقریباً تمام کتے مر چکے یا بوڑھے ہو کر شکار کے لیے بیکار ہو چکے تھے۔ ہمارے 5 نوجوان ساتھیوں میں 3 ایسے تھے
جن کے متعلق شک تھا کہ نہیں آئیں گے یا ان میں سے ایک شکار کو چلے گا۔ ان کی آپس میں ناچاکی تھی، ایک کا نام محمد علی تھا اور دوسرے کا مجید۔ ان کی آپس کی دشمنی یہ تھی کہ محمد علی کی منگیتر مجید کو دے دی گئی تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، پہلی منگنی توڑ کر دوسری منگنی کر دی گئی تھی۔ دیہات میں اب بھی یہ رواج موجود ہے کہ بچپن میں ہی منگنی کر دی جاتی ہے۔ رواج تو یہ رہا ہے کہ کسی اپنے عزیز رشتہ دار کے گھر لڑکی پیدا ہوئی تو رشتے کی خواہش مند ماں بچی کی کلائی سے دھاگا باندھ آئی، اس طرح لڑکی بک کر لی جاتی تھی۔ یوں بھی ہوتا تھا کہ بچی پیدا ہوئی اور چند دنوں بعد اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو بچی کی ماں بچے کی کلائی سے دھاگا باندھ آئی، پھر باقاعدہ منگنی کر دی جاتی تھی۔ محمد علی کی منگنی بچپن میں ہی ایک لڑکی کے ساتھ کر دی گئی تھی۔ آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا اور افسانوں میں بھی پڑھا ہوگا کہ والدین نے بچپن میں لڑکی لڑکے کی منگنی کر دی، لیکن لڑکی لڑکا جوان ہوئے تو لڑکی کسی اور کو چاہنے لگی یا لڑکا کسی اور کو چاہنے لگا اور فلمی کہانی بن گئی۔ لیکن محمد علی اور اس کی منگیتر کا سلسلہ ٹھیک رہا۔ وہ جب چھوٹے تھے تو اکٹھے کھیلتے رہے، مگر 9-10 سال کی عمر کو پہنچے تو انہیں اکٹھے کھیلنے سے منع کر دیا گیا۔ اس پابندی کی وجہ انہیں بتا دی گئی تھی۔ اس پابندی نے ان دونوں میں محبت پیدا کر دی۔ پھر محمد علی 18-19 سال کا ہو گیا۔ منگیتر اس سے 1-8 سال چھوٹی تھی۔ وہ دور سے ایک دوسرے کو دیکھ لیتے اور مسکرا کر ایک دوسرے کو محبت کا یقین دلاتے تھے۔ لڑکی محمد علی کو کبھی کوئی تحفہ ایک عورت کے ہاتھ چوری چھپے بھیج دیتی تھی۔ اس کے جواب میں محمد علی اسے ریشمی رومال اور کبھی شہر سے کانچ کی چوڑیاں لا کر بھیجا کرتا تھا۔ معمولی سی ایک بات پر محمد علی اور اس کے منگیتر کے خاندان میں ناچاکی ہو گئی۔ دیہات میں مذاکرات اور فائر بندی نہیں ہوا کرتی، نہلے پہ دہلا پھینکا جاتا ہے اور صلح صفائی کی بات کرنے والے کو بزدل سمجھا جاتا ہے۔ ان خاندانوں میں بھی ایسے ہی ہوا۔ معمولی سی بات بڑھتے بڑھتے بہت بڑی ہو گئی۔ ہر گاؤں اور شہر کے ہر محلے میں اور ہر برادری میں ایک تیسری پارٹی ضرور ہوتی ہے جو جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کرتی ہے۔ یہاں بھی ایک تیسری پارٹی تھی۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ پارٹی در پردہ دونوں خاندانوں میں ناچاکی بڑھا رہی تھی۔ اس پارٹی کا اس میں مفاد تھا۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ لڑکی والوں نے منگنی منسوخ کر دی۔ یہ ایک انتہائی اقدام ہوتا ہے، اس پر خون خرابہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ تو نہ ہوا لیکن دشمنی پکی ہو گئی۔ لڑکی والوں نے انگوٹھی اور کپڑے واپس کر دیے۔ 1 مہینہ ہی گزرا ہوگا کہ لڑکی کی منگنی مجید کے ساتھ کر دی گئی۔ مجید کی ماں اور اس کی بڑی بہن وہ تیسری پارٹی تھی جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ یہ دونوں عورتیں لالچی سی تھیں اور لڑکی والے روپے پیسے والے لوگ تھے۔ یہ میری ذات کے تھے۔ مجید کی ماں بہن اس لڑکی کا رشتہ مجید کے لیے چاہتی تھیں۔ ایک تو لڑکی بہت خوبصورت تھی، دوسرے جہیز اور زیور وغیرہ زیادہ ملنے کی امید تھی۔ محمد علی اور مجید کے خاندانوں میں بھی دشمنی پیدا ہو گئی کیونکہ محمد علی کے گھر جانے والی بہو مجید کے گھر جا رہی تھی۔ مجید خوبصورت جوان تھا، محمد علی بھی جسم کے لحاظ سے اچھا جوان تھا، لیکن مجید کے مقابلے میں شکل صورت اور رنگت کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں تھا۔ ویسے زندہ دل اور پھرتیلا جوان تھا۔ مجید نے یہ اوچھی حرکت شروع کر دی کہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد علی اتنی حسین لڑکی کے قابل نہیں تھا اور لڑکی اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ مجید نے یہ بھی کہا کہ لڑکی اسے چاہتی تھی۔ اس وجہ سے محمد علی اور مجید میں دشمنی پیدا ہو گئی۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ 5 نوجوانوں میں سے 3 کے متعلق شک تھا کہ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے۔ 2 کا تو میں ذکر کر چکا ہوں۔ تیسرا اس لڑکی کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس کی عمر 16-17 سال تھی۔ خود بھی خوبصورت تھا اور اس کا کتا بھی اچھی نسل کا تھا۔ اس نے مجھے 1 روز پہلے بتایا تھا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ مجھے معلوم تھا کہ محمد علی اور مجید بھی جا رہے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ نہ جائے کیونکہ محمد علی اور مجید بھی جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان دونوں کے درمیان کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو وہ بھی لڑائی جھگڑے میں شامل ہو جائے، پھر ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ نہ چاچا، اس نے کہا، میں تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان کے درمیان کچھ ہو گیا تو میں دخل نہیں دوں گا۔ میں نے اسے نہ روکا، نہ ہی میں اسے روک سکا۔ اپنی عمر کے ساتھیوں سے میں نے بات کی۔ یہ ہم بڑوں کی ذمہ داری تھی کہ چھوٹوں کا خیال رکھتے۔ پہلے 2-3 ایسے واقعات ہو چکے تھے لیکن ہم کسی کو روک نہیں سکتے تھے۔ انہیں روکنا ان کے ماں باپ کا کام تھا۔ آخر یہ تینوں ہمارے ساتھ چل پڑے۔ میں نے اور شہباز خان نے تینوں کو الگ الگ سمجھایا کہ وہ ہمارے رنگ میں بھنگ نہ ڈالیں اور دشمنی کو گاؤں میں چھوڑ جائیں۔ تینوں نے بڑا پکا وعدہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔
ہم چل پڑے، ان تینوں کو ہم نے الگ الگ رکھا۔ ہم نے کہیں اور پہنچنا تھا اور ہمارا پروگرام کچھ اور تھا، اس لیے ہم نے کتوں کی زنجیریں نہ اتاریں اور گپیں مارتے ہنستے کودتے چلے گئے۔ ہم پھر نوجوان ہو گئے تھے۔ ساون کے بادل ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہماری طرف بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ کبھی دھوپ تیز ہو جاتی، کبھی بادل سایہ کر دیتے۔ ہمارا پسینہ بہہ رہا تھا، ہوا ٹھنڈی تھی اور ہر طرف ہریالی تھی۔ ہم نے 3 برساتی نالے عبور کیے، انہیں ہم کس اور چھوٹی ندی کو کسی کہتے ہیں۔ برسات کا موسم ہونے کی وجہ سے ان میں پانی تھا، لیکن تھوڑا، جو بڑا اچھا لگتا تھا۔ بارش ہوتی تھی تو یہی کس سیلابی ہو کر بڑے خوفناک ہو جاتے تھے۔ جہاں ان کے پاٹ تنگ تھے وہاں طغیانی قیامت برپا کرتی تھی۔ سانڈا اور بھینسے بے بس ہو کر ڈوب جاتے تھے۔ ہم جن کسوں میں سے گزر کر گئے ان میں ایک بہت ہی خطرناک تھا، کیونکہ ایک بڑا کس اور 2 یا 3 چھوٹی کسیاں اس میں گرتی تھیں اور اسے سیلابی دریا بنا دیتی تھیں۔ ہم اس گاؤں میں پہنچ گئے جس کے 2 آدمی ہمارے پاس آئے تھے۔ 2 بڑی اچھی نسل کے شکاری کتے پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ ہمارے میزبانوں نے ہماری خوب خاطر تواضع کی اور ہمیں خنزیروں والی جگہ پر لے گئے۔ یہ نشیبی جگہ تھی، کم و بیش 1 فرلانگ لمبی اور نصف فرلانگ چوڑی ہوگی۔ اس کے ایک طرف دیوار کی طرح سیدھا ٹیلا تھا، اس کے اوپر کھیتیاں اور کچھ بنجر جگہ تھی۔ اس کے بالمقابل ٹیکریاں تھیں، اس کے اندر بھی اونچی نیچی ٹیکریاں تھیں اور زمین کٹی پھٹی تھی۔ ساون کا پانی بھی ایک جگہ تالاب کی طرح جمع تھا، گھاس اونچی تھی، شیشم اور کیکر کے درخت بھی تھے، اس نشیب میں سے راستہ گزرتا تھا۔ ہم اب نادان لڑکے تو نہیں تھے، اس وقت ہم مشکل اور مصیبت میں اپنے آپ کو ڈال کر خوش ہوا کرتے تھے۔ ہماری حرکتیں بلا سوچے سمجھے ہوا کرتی تھیں۔ اب ہم ذرا پکی عمر میں داخل ہو چکے تھے، تجربہ بھی ہو گیا تھا، اس لیے اب عقل سے کام لے لیتے تھے۔ ہم نے وہ جگہ دیکھی جہاں خنزیر رہتے تھے۔ یہ سیدھے کھڑے ٹیلے میں ایک جگہ تھی، وہاں سے ٹیلا یعنی دندی پھٹا ہوا تھا، اس کے سامنے مٹی کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ٹیلے کی پھٹی ہوئی جگہ میں ایک بل بنا ہوا تھا، یہ اتنا بڑا تھا کہ ایک آدمی لیٹ کر آسانی سے اس کے اندر جا سکتا تھا۔ بل کے دہانے کے اندر اور باہر ایسی نشانیاں موجود تھیں جو خنزیروں کی موجودگی کا پتہ دیتی تھیں۔ جس کسی نے بھی اس دہانے کے قریب آ کر دیکھا وہ بدبو سے پیچھے ہٹ آیا۔ ہمیں بتایا گیا کہ اوپر ایک کھیت میں بھی ایک دہانہ ہے۔ ہم دور کا چکر کاٹ کر اوپر گئے۔ ایک کھیت میں باجرے کی فصل تھی، اس میں ایک جگہ اتنا ہی دہانہ تھا جتنا ہم نیچے دیکھ آئے تھے۔ یہاں بھی صاف نشانیاں تھیں۔ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ ایک سرنگ ہے اور اس کا دوسرا سرا آگے اور نیچے ہے۔ 2-3 آدمیوں نے یہاں سے خنزیروں کو نکلتے اور اس کے اندر جاتے دیکھا تھا، اس لیے سب کو پتہ چلا تھا کہ یہ کیا ہے۔ خنزیروں نے اس کھیت کو نقصان بہت پہنچایا تھا۔ خنزیروں کو مارنے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ایک طرف سے ایک کتے کو اندر بھیجا جاتا، کتا شکار کی مشک پر اندر چلا جاتا اور خنزیر اس کے ڈر سے دوسرے دہانے سے باہر آ جاتے، جہاں دوسرے کتے ان کا استقبال کے لیے موجود ہوتے۔ ہم نے پانی مار کی سرنگوں میں کئی بار کتے داخل کیے تھے، لیکن وہ کشادہ تھیں۔ یہ سرنگ کشادہ نہیں تھی۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ خنزیروں نے زمین کے نیچے کہیں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کشادہ جگہ بنائی ہوئی ہوگی اور ان کے بچے بھی ہوں گے۔ اس جانور کے ایک بار 8 سے 12 تک بچے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے بھی انہیں جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں خنزیر کتے سے مار نہیں کھا سکتے تھے، بلکہ کتا ان کے ہاتھوں مارا جاتا۔ ہم نے دوسرا طریقہ یہ سوچ لیا، گاؤں والوں سے کہا کہ خشک گھاس، سرکنڈے اور درختوں کی خشک ٹہنیاں اکٹھی کریں۔ ساون کی وجہ سے باہر سے خشک گھاس ملنی مشکل تھی۔ کچھ آدمی گاؤں سے بہت سا ایندھن لے آئے، اسے ہم نے نیچے جا کر خنزیروں کے سروں کے دہانے میں رکھنا اور لاٹھیوں سے آگے دھکیلنا شروع کر دیا، پھر اسے آگ لگا دی۔ ہم نے نیچے والے دہانے میں اس لیے آگ لگائی تھی کہ دھواں اوپر کو اٹھا کرتا ہے، نیچے نہیں جایا کرتا۔ ان لوگوں سے ہم نے کہا کہ وہ ایک چادر طے کر کے اور 2 آدمی اسے ادھر ادھر سے پکڑ کر پنکھے کی طرح دہانے کے سامنے ہلاتے رہیں۔ ہم اوپر چلے گئے، کتے وہیں تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اوپر والے دہانے سے سفید دھواں نکلنے لگا، جیسے چمنی سے نکلا کرتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ باجرے کا کھیت تھا۔ ہم نے کتے کھیت سے دور کر لیے، پتہ نہیں تھا کہ خنزیر فصل سے کس طرف نکلیں گے۔ لوگوں کو ہم نے دور ہٹایا تھا۔ ہمیں زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ 2 خنزیر بڑی تیزی سے فصل میں سے اکٹھے ہی نکلے۔ ہم ان سے پیچھے 30 قدم دور تھے۔ انہوں نے ہمیں دیکھا اور فصل کے اندر چلے گئے۔ اب دھواں پہلے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ وہ دونوں پھر باہر آئے،
ان کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ان کے آگے آ گئے۔ کتوں نے انہیں دیکھ لیا اور غرانے لگے۔ وہ دونوں ایک طرف بھاگ اٹھے۔ ہم نے کتے کھول دیے۔ وہاں فصل والے کھیت بھی تھے اور خالی جگہیں بھی، آگے کھڈ بھی تھے۔ خنزیروں کے پیچھے ان کے 7-8 بچے نکل آئے اور اپنے والدین کے پیچھے دوڑنے لگے۔ ہم نے لوگوں سے کہا کہ بچوں کو وہ لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سے مار ڈالیں۔ ہم کتوں کے پیچھے گئے۔ خنزیر آگے جا کر نیچے اتر گئے۔ وہ اپنے دولت خانے کے نیچے والے دروازے کی طرف جا رہے تھے اور کتے بن بلائے مہمانوں کی طرح ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ ہم راستہ چھوٹا کر کے نیچے چلے گئے۔ 2 آدمی سرنگ کے دہانے میں ابھی تک چادر سے ہوا دے رہے تھے۔ خنزیر ان کی طرف گئے۔ دونوں آدمی چادر وہیں پھینک کر جس طرح بھاگے، اس طرح میں نے اولمپک کے عالمی مقابلوں میں بھی کسی کو دوڑتے نہیں دیکھا۔ خطرہ سر پر آ پڑے تو انسان کو پر لگ جاتے ہیں یا وہ راکٹ بن جاتا ہے۔ مجھے آج بھی ان دونوں کا بھاگنا یاد آتا ہے تو میری ہنسی نکل جاتی ہے۔ خنزیروں کی ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ تو اپنی جانیں بچا رہے تھے۔ وہ اپنے دولت قدے میں گھسنے لگے تو آگے آگ لگی تھی اور دھواں تھا۔ انہوں نے پیچھے ہٹ کر پھر اندر جانے کی کوشش کی اور پھر پیچھے ہٹ آئے۔ ان میں سے ایک نے بڑی خوفناک اور مکروہ سی آواز نکالی۔ یہ مادہ ہوگی جس کے بچے اس سے بچھڑ گئے تھے۔ معلوم نہیں وہ اپنے بچوں کو بلا رہی تھی یا ہمیں گالیاں دے رہی تھی۔ انہوں نے دیر کر دی اور کتے پہنچ گئے۔ دونوں پر 3-3 4-4 کتوں نے حملہ کر دیا، لیکن ان میں کتوں سے زیادہ طاقت تھی اور خطرے میں ان کی طاقت اور زیادہ ہو گئی تھی۔ وہ کتوں میں سے نکل آئے اور مختلف سمتوں کو بھاگ اٹھے۔ ہمارے کتے معمولی نہیں تھے، بھیڑیوں سے لڑنے والے کتے تھے۔ وہ 2 پارٹیوں میں تقسیم ہو کر ان کے پیچھے گئے۔ خنزیروں میں سے ایک نے زندگی کا آخری مارکا لڑنے کے لیے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے جب دیکھا کہ بھاگ نکلنے کا امکان ختم ہو چکا ہے تو وہ رک گیا اور انتہائی رفتار سے ایک کتے کی طرف دوڑا۔ اس کی ٹکر سے کتا لڑکتا اور لوٹ پوٹ ہوتا دور جا پڑا۔ اس کتے کا واویلا جگر خراش تھا۔ ہم نہ سمجھ سکے کہ کتے کو اس نے ٹکر ماری ہے یا سائیڈ ماری ہے۔ دوسرے نے بھی ایسا ہی کیا اور ایک کتے کو الٹا دیا، لیکن کتے زیادہ تھے۔ خنزیر پھر بھی مقابلے پر اتر آئے۔ دور جا کر وہ واپس آتے اور ایک ایک کتے کو اڑا دیتے۔ تیسری بار انہوں نے یہی داؤ کھیلا تو کتوں نے انہیں پہلو سے حملہ کر کے الٹا دیا۔ پہلے تو ان کی ٹانگیں توڑی، وہ اٹھے اور چلنے کے قابل بھی نہ رہے۔ کتوں کا کام آسان ہو گیا۔ انہوں نے زیادہ وقت نہ لیا اور ان کے پیٹ پھاڑ دیے۔ کتوں کو پکڑ لو، ایک آدمی نے بلند آواز میں کہا۔ پکڑ لو، یہ حرام چیز نہ کھائیں۔ کئی اور آدمیوں نے اس کی تائید میں کہا کہ کتوں کو حرام چیز نہ کھانے دینا۔ یہ لوگ کتوں کو حلالی سمجھ رہے تھے۔ ان حرام چیزوں کا خاتمہ ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ ان کے 9 بچے تھے۔ انہیں لوگوں نے پتھروں اور لاٹھیوں سے مار ڈالا تھا۔ گاؤں والے ہمیں روک رہے تھے، کہتے تھے کہ ہم رات ان کے پاس گزاریں۔ ہم نے بڑی مشکل سے ان کا دوپہر کا کھانا قبول کیا۔ ہمیں 13-14 میل پیدل واپس جانا تھا اور موسم بھی بگڑ رہا تھا۔ کھانا کھا کر ہم چل پڑے۔ 2-3 میل گئے کہ مغرب سے ساون کی گھٹا اٹھی اور دور افق تک ہمیں دنیا نظر آ رہی تھی۔ گھٹا کے نیچے گھٹا سے زمین تک سفید پردہ لٹکتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ آگے کو بڑھتا آ رہا تھا۔ یہ اس طرف سے بارش آ رہی تھی جدھر سے ندی نالے یعنی کسیاں اور کس آتے تھے۔ ہمیں اس سیلاب کا اندازہ تھا جو ہمارے راستے میں آ رہا تھا۔ بارش تو ہمیں اچھی لگتی تھی، نہاتے ہوئے جانا تھا۔ نصف میل اور گئے ہوں گے کہ بارش پہنچ گئی۔ بڑی زبردست بارش تھی۔ بے مزگی پیدا ہوئی کہ ساتھ ہی آندھی چل پڑی اور یہ طوفان باد و باراں بن گیا۔ اس میں اتنی شدت آ گئی کہ درخت دوہرے ہو رہے تھے۔ ہم چلتے گئے، رفتار بہت کم ہو گئی کیونکہ پھسلن تھی۔ ہم ایک کس میں سے گزر آئے، اس میں طغیانی آ گئی تھی۔ ہم اس جگہ سے گزرے جہاں پاٹ چوڑا تھا، اگلا کس دور تھا اور وہی خطرناک تھا۔ ہمیں خطرہ نظر آ رہا تھا کہ اس تک پہنچتے اس کے کنارے بھی ڈوب چکے ہوں گے۔ ہمیں اس کا چوڑا پاٹ دیکھنا تھا۔ اس میں خطرہ یہ تھا کہ اس کے کنارے دیواروں کی طرح اونچے تھے۔ یہ مٹی کی دیواریں تھیں اور کچھ حصہ چٹانوں کا تھا۔ ان کے درمیان پاٹ بہت تنگ اور اس وجہ سے وہاں پانی گہرا بھی ہو جاتا تھا اور اس کا زور بہت زیادہ تھا۔ اس تک پہنچے تو ہمارا آدھا راستہ طے ہو چکا تھا۔ باد و باراں کا طوفان اگر بڑھ نہیں گیا تھا تو ذرا سا بھی کم نہیں ہوا تھا۔ آنکھیں نہیں کھلتی تھیں۔ ہم رکتے، زبردستی آنکھیں کھولتے، آگے دیکھتے اور چلتے تھے۔ ہماری زمین ہموار نہیں، گھاٹیاں اترتے چڑھتے ہم سب باری باری گرے اور اٹھ کر چل پڑے۔ بارش اور طوفان کا تو اپنا شور تھا، اس میں ایک اور شور شامل ہو گیا۔
یہ اس خطرناک کس کا تھا جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اس میں ایک گھاٹی اترتی تھی، لیکن وہاں یہ کس اتنا تنگ تھا کہ پانی آدھی گھاٹی تک چڑھ آیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، میرے ساتھ اپنا کتا اور ایک نوجوان لڑکا اور اس کا کتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ سب کہاں چلے گئے ہیں؟ اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں تھی، طوفان ایسا تھا کہ ہم اکٹھے چل ہی نہیں سکتے تھے۔ مجھے کچھ پریشانی تو ان نوجوان لڑکوں کی تھی جو ہمارے ساتھ آئے تھے، ان کی نا تجربہ کاری کا ڈر تھا۔